ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، اپریل کی 12 اور شوال کی 13 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل زنسکار قومی شاہراہ پر لداخ یونیورسٹی کے قریب خمتھنگ میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جس میں کئی افراد شدید زخمی ہو گئے. پولیس ذرائع کے مطابق یہ حادثہ گزشتہ شب اس وقت پیش آیا جب سانکو کی جانب سے آنے والی ایک تیز رفتار K10 گاڑی رجسٹریشن نمبر JK023K 8829 سڑک کے کنارے کھڑی ایک JCB مشین سے ٹکرا گئی. تصادم کے بعد مذکورہ گاڑی کرگل کی طرف سے آنے والی ایک ٹاٹا موبائل سے بھی ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں K10 میں سوار 2 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی بنیادی وجہ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانا تھا. ادھر مقامی عوامی حلقوں نے اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ خمتھنگ سے اشناتھنگ کے درمیان سڑک کے کنارے JCB مشینیں، ٹرک، ٹپر، ٹاٹا موبائل گاڑیاں اور تعمیراتی ساز و سامان رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے رات کے وقت گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حادثات کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے جمعے کے روز سری نگر لداخ قومی شاہراہ پر سونامرگ سے دراز کی جانب بڑے مال بردار گاڑیوں کے قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر گاندربل ضلع انتظامیہ اور کشمیر رورل ٹریفک پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے. واضح رہے کہ فروری کے آخر میں شدید برف باری کے باعث مذکورہ شاہراہ کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا تھا. طویل اور مسلسل بحالی کے بعد 1 اپریل کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے راستہ کھول دیا گیا. تاہم مال بردار گاڑیوں کی نقل و حمل پر اب تک پابندی عائد تھی. قافلے کی روانگی کے موقع پر ڈاکٹر جعفر آخون نے بارڈر روڈ آرگنائزیشن BRO اور ٹریفک پولیس کے انتھک کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان محکموں نے شدید موسمی حالات کے باوجود بروقت شاہراہ کی بحالی مکمل بنائی. انہوں نے کہا کہ مال بردار ٹریفک کی بحالی سے لداخ کے عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی میں آسانی ہوگی اور خطے کی معیشت کو بھی فروغ ملے گا. انہوں نے ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹرز سے اپیل کی کہ وہ قومی شاہراہ پر سفر کے دوران احتیاط برتیں کیونکہ یہ راستہ دشوار گزار اور حساس نوعیت کا ہے جہاں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد ناگزیر ہے. دریں اثنا ڈاکٹر جعفر آخون نے سوشل میڈیا پر کونسلر پرکاشک سعید عین الہدا کی جانب سے سونامرگ میں لداخ کے پرائیویٹ گاڑیوں سے انٹری فیس کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے سونامرگ اتھارٹی کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا جس کے بعد یہ فیس ختم کر دی گئی. اس فیصلے پر لداخ کے عوام نے اطمینان اور راحت کا اظہار کیا ہے. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے جموں و کشمیر و لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تاشی رفتن کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر دلی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. واضح رہے کہ جسٹس تاشی رفتن کا تعلق لے کے سکیوربچن گاؤں سے رکھتے ہیں اور انہوں نے عدلیہ میں 1 دہائی سے زائد عرصے تک دیانتداری اور خلوص کے ساتھ خدمات انجام دیے. وہ 27 ستمبر 2024 کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے تھے اور 9 اپریل 2025 کو اپنی مدت ملازمت مکمل کی. ڈاکٹر جعفر آخون نے جسٹس رفتن کو عدالتی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کا کیریئر عدل، انصاف اور دیانتداری کا مظہر ہے اور لداخ کے عوام کو ان کی کامیابی پر فخر ہے. ڈاکٹر آخون نے ہل کونسل کی جانب سے جسٹس تاشی رفتن کا شکریہ ادا کیا اور ان کی آئندہ زندگی کے لیے نیک خواہشات، صحت اور کامیابی کی دعا کی. ضلع کرگل ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 70 کلومیٹر دور واقع پسماندہ علاقے برسو پٹو کے
والدین نے گورنمنٹ مڈل اسکول میں تعینات ایک اہم استاد کے اچانک تبادلے کے خلاف ہل کونسل کرگل کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ والدین کا کہنا تھا کہ اکیڈمک سیشن کے آغاز پر اساتذہ کا اچانک تبادلہ تعلیم پر منفی اثر ڈال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تبادلہ کسی پالیسی کے تحت ہوتا تو قبول کر لیتے، لیکن نہ صرف استاد کا تبادلہ کیا گیا بلکہ اس کی جگہ کسی اور کو تعینات بھی نہیں کیا گیا، جس سے بچوں کی تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے۔ والدین نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ استاد کو دوبارہ پٹو اسکول میں تعینات کیا جائے، بصورت دیگر وہ اپنے بچوں سمیت ہل کونسل کا گھیرا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ احتجاج کے بعد ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ نے مظاہرین سے بات کی اور یقین دہانی کرائی کہ مذکورہ استاد کو فی الحال اسکول میں اٹیچ رکھا جائے گا اور اسی ایجوکیشن کی آمد کے بعد باقاعدہ تبادلے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل کے سانکو کیمپس میں والی بال اور کھوکھو کے انٹر مورل مقابلہ جمعے کو اختتام پذیر ہو گئے۔ یہ مقابلے سپورٹس کوآرڈینیٹر محمد حسن حیدری کی نگرانی میں منعقد ہوئے، جن میں طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ مردوں کے والی بال فائنل میں مکس سمسٹر اسمیشرز نے مکس سمسٹر وائررز کو 3-2 سے شکست دی، جبکہ خواتین کے فائنل میں یلو سمیشرز نے گرین سمیشرز کو 3 کے مقابلے 0 سے ہرایا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سلیم احمد نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور ٹرافیاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ کالج انتظامیہ نے تمام شرکاء اور منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس خدمات میں بھارت بھر میں خلل پڑا ہے، جس سے صارفین ڈیجیٹل لین دین کرنے سے قاصر ہیں، جبکہ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا جو UPI آپریشنز کی نگرانی کرتا ہے کی جانب سے ابھی تک اس معاملے میں کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ صارفین شکایت کر رہے ہیں کہ وہ رقم کی منتقلی یا اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک نہیں کر پا رہے۔ صارفین کو QR کوڈ اسکیننگ کے ذریعے ادائیگی کرنے یا UPI سے منسلک فون نمبرز یا UPI ID پر براہ راست رقم بھیجنے کی کوشش کے دوران تکنیکی مسائل آ رہے ہیں اور مشکلات پیش آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ UPI سروس میں کچھ تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ UPI ایپس اور بینک اکاؤنٹس ایک نیٹ ورک سے منسلک ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایرانی وفد سعید عباس عراقچی کی سربراہی میں مسقط کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا کہ وزیر خارجہ کی سربراہی میں ایرانی وفد مسقط کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور اپنے قومی اقتدار اور مفاد کے تحفظ کے لیے تمام گنجائشوں سے استفادہ کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے مسقط میں ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ اگر امریکہ ایٹمی معاہدے سے بے ربط مطالبات اور دونس دھمکیوں کے رویے کو چھوڑ دے تو ایک مناسب معاہدے کا حصول ممکن ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور میں امریکی مندوب ویٹ کاف نے جو امریکی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں کہا کہ ایران کے ساتھ آج ہونے والے مذاکرات بحالی اعتماد کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ایٹمی ہتھیار میں نہیں تبدیل ہونا چاہیے۔ ایران کے امور میں امریکہ کے سابق مندوب رابرٹ مالی نے اپنے ایک بیان میں ایران کے ساتھ سمجھوتے کے لیے ٹرمپ کے اشتیاق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ اس وقت ہمیشہ سے زیادہ سمجھوتے کا چانس موجود ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔